غالب ہے، وہ اگر چاہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر چاہے سارے کافر مار دے، شیطان کو بھی مار دے، سب کچھ ختم کر دے۔ تو یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی، قوت دی، مال دیا، کیا کچھ دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو باتیں کر کے عقلیات میں الجھ کر دین سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا کبھی ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، دین کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اللہ ایک لمحے میں ختم کر دے، زمین کو الٹا دے، سارے ختم ہو جائیں۔ آج بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، قدرتی آفات کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ طوفان، سیلاب، سونامی، زلزلے، ٹریمر جو زمین ہل جاتی ہے اچانک، ٹورنیڈو جن کو کہتے ہیں، ہواؤں کے طوفان، غبار کے طوفان، بگولے، کیا کوئی روک سکا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ان کے سامنے کوئی ٹھہر سکا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ جو چاہے کرے۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ آج قبلہ اول بیت المقدس غیروں کے پاس ہے، چند لاکھ یہودی پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہیں، کروڑوں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کا امتحان ہے کہ تمہیں جو اتنا کچھ ملا ہے، تم دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو جو دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اگر مال دیا ہے، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے ہے۔ مال ہو تمہارے پاس، دوسرے دشمن ہو جائیں گے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جن کو دو گے وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، پیار کریں گے تم سے۔ تو سوچا جائے، اگر غور کیا جائے تو ہمارے لیے بھلائی کے راستے موجود، مگر ہم ان سے بھاگیں گے، فطرت کے خلاف چلیں گے، تو پھر ہم کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ میں اس پر تفصیل بیان کرنا چاہتا تھا کہ میں جہاد کے احکام آپ کو سناؤں، جہاد کی تفصیل، مگر قرآن میں اور بھی جگہ آیات ہیں، انشاءاللہ پورا بیان کر کے آپ کو ایک مرتبہ سمجھا دوں گا کہ آج غلط باتیں کرنے والے اسلام کے احکام پڑھتے تو وہ قرآن کی آیتیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، مگر غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے اندر جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کا نفرتیں پھیلانا آپ پر واضح ہو جائے، پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دین اللہ کا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے، ہمیں اس کو صحیح مفہوم، اس کے صحیح مطالب کے ساتھ واضح کرنا چاہیے۔ غلط چہرہ دکھائیں گے تو مسلمان بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا کہ جو لوگ دین کی راہ میں ستائے گئے، ایک زمانہ تھا کہ ان کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، پھر ملی، مگر اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کا کردار موجود ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مثال بناتے ہوئے ہمیں بات کرنی ہے، اپنی مرضی سے، خواہش سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین ان
مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں، حکومت دیں، منصب دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو جن کو زمین میں ہم قابو دیں ان پہلا کام کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم کریں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ چار باتیں، نماز، زکوٰۃ، بھلائی کا حکم اور برائی سے اونچی۔ چاروں باتیں دہرائیں گے آپ۔ پہلی چیز نماز قائم کرنا، دوسری چیز زکوٰۃ دینا، تیسری چیز بھلائی کا حکم دینا، چوتھی چیز، آئیے ایک شخص ایک ادارے کا نگران، سربراہ، عہدیدار، انچارج یا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اس کو اس ادارے میں، باپ کو گھر میں، شوہر کو گھر میں، اسی طرح محلے میں، پھر اسی طرح تحصیل میں، پھر ضلع میں، پھر شہر میں، پھر صوبے میں، پھر ملک میں، پھر زمین میں، پوری دنیا میں۔ یہ ایک ہمارے سامنے قانون ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہر شخص کو یہ سیکھنا ہے۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا، خود زکوٰۃ نہیں دیتا، خود بھلائی نہیں کرتا، خود برائی سے رکتا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ اور آج کل ایسے ہی امیدوار آتے ہیں، وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ لوگ انہی کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو بتائیے اس کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو ہم چنتے جو ان چار چیزوں پہ پورے نظر آتے۔ ہر گھر میں، ہر ادارے میں اگر یہ چیز ہو، بتائیے کیا فساد ہوگا؟ برائی رہے گی؟ لیکن ہم کوشش ہی نہ کریں۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ مومن کی بادشاہی، مومن کی سلطنت نفسانی خواہشوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دین قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دین کی تمکنت ہوتی ہے، دین کو پھیلانا، دین کو صحیح طرح سے رائج کرنا ہوتا ہے۔ جنگ شاہاں فتنہ و غارت گریست، جنگ مومن سنت پیغمبریست۔ بادشاہوں کی اللہ یا رسول اللہ، بادشاہوں کی جنگ قتل و غارت فتنوں کے لیے ہوتی ہے، مومن کی جنگ نبی کی سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ اگر غور کریں آپ، اس کا مطلب خون بہانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمین میں فساد کیا جائے، نہیں، بلکہ فساد کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد قتل و غارت نہیں ہے۔ چیر پھاڑ آپریشن کیا جاتا ہے، جو غلط چیز، غلط مادہ، فساد جسم میں ہو گیا، اس کو نکال دیا جائے تاکہ باقی سارا جسم محفوظ رہے۔ خود پیسے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ پہ سائن کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، ویسے کوئی کانٹا چبوئے تو اس کے خلاف شور مچاتے ہیں، یہاں پیسے دے کے کرواتے ہیں ساری کارروائی۔ کرو، مجھے بچاؤ، اگر جسم کا کوئی نظام بگڑ رہا ہے تو درست کرو۔ کیا ہو گیا آج ہمیں؟ کیوں نہیں توجہ دیتے ہم؟ اگر ہم غور کریں اور اس پر توجہ دیں
تو اسلام میں بھی جہاد اسی لیے ہے کہ بھلائی قائم کی جائے، برائی کی جڑ کو کاٹا جائے۔ تو مسلمان خود نماز قائم کرے۔ میں نے اس کے بارے میں اتنا آپ کو بتا دیا تھا، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ پڑھنے کا مطلب کبھی پڑھ لی، موڈ ہوا پڑھ لی، نہیں پڑھی۔ قائم کرنے کا مطلب باقاعدہ پنکچول ہو کر اس کے پورے آداب کے ساتھ روزانہ 5 وقتہ ادا کرنا اور اس کو کرتے رہنا، یہ قائم کرنے کا مطلب۔ ایک ہے پرفارم کرنا اور ایک ہے اسٹیبلش کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں قائم کرنے کی بات ہے کہ کبھی غلطی سے قضا ہو گئی، کوئی ایسی مجبوری ہو گئی تو اس کو قضا پڑھ لی، ورنہ قضا نہ ہونے دے۔ قضا اونچی کہیں، حال ہے ہمارا یہ، کیا حال ہے ہمارا؟ میں آپ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، غور کریں۔ ہم شکایتیں ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی جی، مسائل ہیں، بچے نافرمان ہو گئے جی، کاروبار میں بلائی نہیں۔ اپنا عمل بھی تو دیکھ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، جواب ملتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اپنے حال پر نہیں ہماری نظر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے۔ حکم ہے بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو برائیوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اب اپنے ایمان سے جتنے بیٹھے ہیں سارے جو سن رہے ہیں، خود اپنے ایمان سے کہو گھروں میں کیا حال ہے۔ بچوں سے پوچھتے ہیں ناشتہ کیا، کھانا کھایا، ٹوتھ برش کیا، اسکول کا کام جس کا نام ہوم ورک رکھا ہوا ہے وہ کیا؟ کتنے ماں باپ ہیں جو پوچھتے ہیں نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی؟ کتنے ماں باپ ہیں؟ آپ خود غور کر لیں۔ کسی کو برا تو نہیں کہا، آج جھوٹ تو نہیں بولا کوئی؟ کون ہے؟ کتنے ہیں جو بتائیں پوچھتے ہوں؟ نہیں، تو غافل ہم ہیں۔ تو پھر ہمیں ہمارے اعمال کی جو سزا ہے وہ تو اللہ معاف کرے، جو اس کا نتیجہ ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہیں پہ گند جمع کرتے رہیں اور چاہیں کہ خوشبو آئے، بھلائی ہوگی نہیں۔ غور کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک عالم ہے دین کا جاننے والا، ایک متعلم ہے دین کا سیکھنے والا، ایک حاکم ہے اس کو نافذ کرنے والا۔ ان تینوں کی ڈیوٹیاں بیان ہو گئی ہیں۔ نہ حاکم اس پہ عمل کر رہا ہے، نہ عالم پورا کر رہا ہے، نہ متعلم کر رہا ہے۔ حکومت والوں کو دنیا سے غرض، علماء کسب معاش میں لگ گئے، بات کرتے ہیں مگر فکر ہے۔ حالانکہ کیا تھا؟ کسب معاش کا مطلب زندگی گزارنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ان کو جو ضرورت ہے وہ معاشرہ پوری نہیں کر رہا تو وہ اس کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نتیجے میں وہ پورا وقت دین کو نہیں دے پاتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اس معاش کی فکر سے ہٹا دیا جاتا۔ لوگ کہتے جی ان کا کھانا پینا اوڑھنا پہننا ہمارے ذمہ تاکہ یہ دین کا کام کریں۔ آج یہ بھی نہیں ہے۔ نتیجے میں کیا ہے؟ وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں، ڈیوٹیاں پوری نہیں کر رہے۔ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ سیکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی دین سیکھ کے نوکری نہیں ملے گی، زیادہ سے زیادہ مسجد میں مؤذن لگ جائیں گے، امام لگ جائیں گے، جتنے پیسے ملتے ہیں ان سے گزارا نہیں ہوگا۔ جائیں کہاں؟
اب یہ جو معاشرے میں حال ہے ہمارا، کیا اس سے ہم دینی ماحول بنا سکیں گے؟ کیا ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی؟ غور کریں تو ہمارے سامنے ایسے، اب میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی۔ ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان، یہ نام یاد رہے گا، کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت، والد کا نام ثابت، امام کا نام نعمان۔ اس نام سے ان کو لوگ زیادہ پہچانتے نہیں ہیں، نام ہے ان کا نعمان۔ کنیت، پکارا جانے والا نام ابو حنیفہ، کیا ہے؟ اونچی، دین حنیف والے، سیدھے دین والے۔ ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والے۔ یہ وہ امام ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان، دنیا بھر کے جتنے مسلمان جو کہلاتے ہیں یا ہیں، امام کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان کے بغیر یہ سب کے محسن ہیں۔ آپ تجارت کرتے تھے کپڑے کی، اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے استاد رکھا کہ اس کو قرآن پڑھاؤ۔ استاد نے سورہ فاتحہ پڑھائی، 1350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پڑھائی؟ اونچی، الحمد کہتے ہیں نا آپ کے یہاں اس کو۔ آج کوئی پڑھا دے بچہ سیکھ لیتا ہے، استاد نے سکھائی 1350 سال پہلے۔ امام صاحب نے 5000 درہم پیش کیے استاد کو۔ کتنے؟ اس زمانے کے 5000 آج کے کروڑ کے قریب سمجھ لو، یا اس سے بھی زیادہ، 1350 سال پہلے۔ اس نے کہا میں نے ایسی کون سی خدمت کی ہے آپ مجھے اتنا ہدیہ دے رہے ہیں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا تو نے میرے بیٹے کو کیا پڑھا دیا، تو نہیں جانتا۔ ان کو قدر تھی، ان کو، آج ہمیں وہ قدر نہیں۔ اسکول کی ٹیوشن کے لیے 10 قسم کے استاد، خرچہ، گاڑی، سب کچھ۔ دین سیکھنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آ جانا، جاؤ۔ دوسرا استاد آئے، نہیں نہیں پڑھو۔ یہ کیوں؟ یہ ہمیں سکھا دیا گیا آج، دین کی طرف مت جانا، ادھر آؤ، دین پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے سیکھ لیا، اب ہم سب اسی طرف جا رہے ہیں۔ دین سیکھنا ہم نے سمجھ لیا کہ دین سیکھنے سے دنیا نہیں ملتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ دین سیکھنے والا کون ہے جو کبھی بھوکا رہا ہو؟ حدیث شریف کے مطابق جو دین پھیلاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، واعظ و تبلیغ کرتے ہیں، اللہ نے ان کا رزق دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ یہ جو ملکوں کے دورے ہوتے ہیں، یہ رزق ہے ان کا جو ان کو لے جاتا ہے، کیونکہ وہ دین پھیلاتے ہیں، اللہ نے ان کا رزق پھیلا دیا۔ سمجھ آئی بات؟ نعت خانوں پہ دیکھا کیسے پیسے آتے ہیں؟ قرآن شریف پڑھنے والوں کو کیا کچھ ملتا ہے؟ دیکھا کبھی؟ کوئی سچا، اگر وہ اس لیے پڑھ رہا پیسے ملے تو صرف پیسے ملیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو دنیا بھی ان کے قدموں میں خود آتی ہے۔ داتا صاحب کسی بادشاہ کے پاس گئے؟ خواجہ غریب نواز کسی بادشاہ کے پاس گئے؟ آج بھی بادشاہ ان کے دربار پر جا کے پیسے لٹا رہے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو لوگ کہتے ہیں دین سیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سے بادشاہ کا مقبرہ ہے ایسا جہاں دکھاؤ کہ لوگ جا رہے ہوں اور ہدیے لٹا رہے ہوں؟ لیکن
اللہ والوں کی قبروں پہ آج بھی جاؤ گے لنگر بانٹے جا رہے ہیں، دنیا کھا رہی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنے سے پیسہ نہیں ملے گا، دین سیکھنے سے روٹی نہیں ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے پھر اللہ کو رازق نہیں مانا۔ دین کی قدر، فقہ حنفی کے بڑے مشہور امام ہیں، پیسے نہیں تھے جیب میں، جوتی ٹوٹ گئی، موچی آپ کے ہاں لفظ بولا جاتا ہے، اس کے پاس گئے، میری یہ جوتی ٹوٹ گئی ہے، اس کو جوڑ لگا دو۔ اس نے کہا جی اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ فرمایا میں تجھے ایک ایسا مسئلہ سکھا دیتا ہوں جو یہاں پر پورے علاقے میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا، ₹1,00,000 بھی دے گا تو کوئی نہیں بتائے گا، میں تجھے وہ سکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی اس سے روٹی مجھے نہیں ملے گی، مجھے تو اتنے پیسے چاہیے۔ بادشاہ وقت اس امام کے صرف ملنے کا مشتاق تھا، کسی طرح یہ میرے پاس آ جائیں 10 منٹ کو۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ کبھی میرے پاس 10 منٹ کو آ جائے، وہ نہیں جاتے تھے۔ موچی کے پاس گئے ہوئے ہیں، جوتا سیدھے ہوئے، میں تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے فرمایا 2 بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو پیسے چاہیے۔ کسی سرکاری افسر کا گزر ہوا، اس نے امام صاحب کو دیکھا، سواری روک کے اتر کے آیا، بات سنی، موچی سے کہا ان کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ وہ ہیں کہ بادشاہ کے محل میں قدم رکھ دے نا تو وہ لاکھوں لٹا دے، صرف ان کے قدم رکھنے پر خوشی میں لاکھوں لٹا دے، اور تیرے پاس آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ایسی بات کر رہا ہے؟ جس کو قدر نہ ہو، پہچان نہ ہو، اس سے کیا